السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ جب میں آج تھوڑا سا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں نا، پلیز سبسکرائب بھی کر دینا اور ذرا سننا کرو۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں 9 بار آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طے شدہ امر ہے کہ قوم سمود کے مساکن ہجر میں تھے، حجاز اور شام کے درمیان نا، وادی قرا تک جو علاقہ پھیلا ہوا ہے اس میں قوم سمود آباد تھی۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، یہ تو یعنی جنرل سی بات ہے نا، اتنا تو ہر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے تھوڑی سی باتیں بتاؤں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے فرمایا کہ تم وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں اس سرزمین کا مالک بنایا جو تم اس کے میدانوں میں محل کھڑے کر لیتے ہو اور پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے مسکن بنا لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باغوں اور چشموں سے نوازا تھا اور یہ سرسبز کھیتوں اور شاداب گلستانوں کے مالک تھے، مال و مویشی، بھیڑ بکریوں، اونٹوں کے ریوڑوں سے مالا مال تھے نا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا کبھی شکر ادا نہیں کیا اور خدائے واحد کو چھوڑ کر بتوں کی پرستی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے مختلف انداز سے ان کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کی، انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے اور ان سے پہلی گزری قوم عاد کی تباہی و بربادی کا نقشہ ان کے سامنے کھینچا، جنہیں وہ اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے تھے، اور ان کا زمانہ ان سے بہت قریب تھا۔ انہیں قوم عاد کے عذاب سے عبرت دلانے کی کوشش فرمائی، لیکن انہیں کوئی اثر نہ ہوا اور سوائے ایک قلیل جماعت کے کوئی ان پر ایمان نہیں لایا اور اکثر نے پیغمبر کی تکذیب کی، نعوذ باللہ۔ قوم عاد اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ ان کے بعد قوم سمود ان کی سرزمین کی وارث ہوئی اور انہوں نے وہاں اپنی معیشت قائم کی اور بستیاں تعمیر کی، باغ باغیچے لگائے، پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے گھر تیار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے نا، حالانکہ انہیں ہر طرح کا آرام میسر تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی، وہ بدمستیوں میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر شر و فساد پھیلانے لگے اور روز بروز حق سے دور ہوتے گئے، وہ منمانیوں میں پڑ کر بت پرستی کے خوگر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے روگردانی میں مبتلا ہوئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم اس عیش و عشرت میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیں کبھی زوال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اچھے خاندان کے فرد تھے اور اخلاق و مروت میں ممتاز تھے، اور ان کے ساتھ نہایت دانش اور یعنی اس کے ساتھ ایک نہایت دانشمند انسان تھے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور اس وحدہ لا شریک کا قائل کرنا چاہیا جس نے انہیں مٹی سے پیدا کر کے اشرف المخلوقات بنایا اور ایک اچھی سرزمین میں آباد فرمایا، حکومت و عزت بخشی اور ان پر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں شرک و بت پرستی سے روکا اور ان کے بتوں کی برائی بیان کی کہ یہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن انہوں نے حق سے اپنے کان بند کر لیے اور ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا اور آنکھیں حق کو دیکھنے سے اندھی ہو گئی اور انہوں نے آپ کی نبوت سے انکار کر دیا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا ہے نا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تیری دعوت کے سچا ہونے کے بارے میں پورا شک ہے، ہم تیری باتوں پر مطمئن نہیں اور تیرے عمل پر بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اور ہم اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تیرے اس ٹیڑھے راستے کو قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حق کی مخالفت سے منع فرمایا اور اپنے نبی اللہ ہونے کا اعلان فرمایا
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف ان کا دھیان دلایا نا، اور انہیں اللہ پاک کی پکڑ اور عذاب سے ڈرایا، اور انہیں بتایا اس تبلیغ سے میں نے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کرنا، اور نہ دولت مند بننا ہے، اور نہ حکومت کی طلب ہے، نہ سرداری کی۔ اس کی جزا مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنی ہے، اور بس۔ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں قوم کے کچھ کمزور اور نادار لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لائے۔ بڑے بڑے سردار ہٹ درمی پر ڈٹے رہے اور اسی دشمنی پر قائم رہے اور سرکش و نافرمان رہے۔ لہٰذا پورے جوش و خروش سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت پر تول گئے۔ یہ سارے جو سردار اور امیر لوگ تھے نا، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ صالح علیہ السلام کی پیروی کریں گے تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے کام میں لگے رہے، یعنی ان کو تبلیغ کے راستے پہ چلانے کی پوری کوشش کی نا۔ وہ قوم سے آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں اپنے پروردگار کی جانب سے حق پر ہوں، وہ واقعی اسے مجھے اپنی رحمت دے کر بھیجا ہے، اور اس کے باوجود تمہاری باتوں میں آ جاؤں اور تمہاری پیروی کرنے لگوں، تمہارا راستہ اختیار کر لوں اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے لگوں، تو کون ہے جو مجھے اس کے عذاب سے بچا سکے اور اس کی پکڑ سے محفوظ رکھے؟ یہ جنات اور جادو کی تہمتیں محض تمہارا الزام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اس کے بعد جب قوم نے دیکھا کہ یہ تو اپنی دھن کا پکا ہے اور حق پر ڈٹا ہوا ہے، وہ کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا، تو قوم کے جو متکبر لوگوں نے اس بات سے یعنی خطرہ محسوس کیا نا کہ اس کے پیروکار زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے مددگاروں کی تعداد بڑھ جائے گی اور یہ ہم پر غلبہ پا لیں گے، اور مطلب انہیں ان سے خطرہ محسوس ہونے لگا نا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری تعداد تو کم ہو جائے گی اور ہم دن پر دن کمزور ہوتے جائیں گے، ہماری شان و شوکت جاتی رہے گی۔ لہٰذا انہوں نے لاجواب اور بے بس کرنے کے لیے آپ کے سامنے اپنا ایک عجیب مطالبہ پیش کیا۔ جب قوم کے لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے آپ سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا، کہنے لگے، اگر تم دعوی پیغمبری میں سچے ہو تو اپنی نبوت کی سچائی کے طور پر اپنے خدا سے کہو کہ اس پہاڑ کی سخت چٹان سے ایک بچہ دینے والی اونٹنی نکال دے۔ اگر ایسا کر دکھاؤ گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی پیغمبری کے ثبوت کے لیے معجزہ طلب کیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اونٹنی نکالنے کی دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں پر مطلب ان کے لیے حجت کے لیے اس پتھریلی چٹان سے ایک موٹی تازی کابن اونٹنی، یعنی جو بچہ مطلب اس کے پیدا کرنے والی تھی نا، چٹان کو شق کر کے نکال دی، اور اس اونٹنی نے ظاہر ہوتے ہی بچہ بھی دے دیا۔ لیکن یہ کافر لوگ اس پر بھی حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر ایمان کی سعادت سے تم محروم ہی رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہیں ہدایت پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، پھر آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا دیکھنا، آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں شاید ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ پھر یہ اونٹنی کے بارے میں آپ کو سیکنڈ پارٹ میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔